إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان اور نیکی یہ ہے اللہ نے انہی میں سے اپنا محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، جو ان کے اوپر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ گمراہ تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسات قابل احترام میری ماں معززات موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور صحیح معنوں میں داتا اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، آپ کی ولادت سعادت کا مہینہ گزر رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کی توفیق سے کہ دن میں اختلاف نہیں، مہینے میں اختلاف نہیں، تاریخ میں اختلاف ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بچہ پیدا ہوا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پوری کائنات کا سردار بننے والا ہے۔ اس لیے کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، کوئی 19 کہتا ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں، اور بعض لوگوں نے تحقیق بھی کی ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج کیا 9 ذوالحجہ کے حساب سے بھی اندازہ لگایا۔ بعض کہتے ہیں جی وہ 9 ربیع الاول بنتا ہے، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول بنتا ہے، کیونکہ چاند کا مہینہ 30 کا بھی ہے، 29 کا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے اندازے اور تحقیق ہے۔ قرآن حدیث کے اندر پکی اور سچی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سوموار فلانے دن آتی تھی، کوئی کہتا ہے فلانے تاریخ کو آتی تھی۔ تو بہرحال اس لیے یہ بات مسلمہ ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، دن سوموار کا ہے۔ اب اس مہینے میں 4 سوموار بھی آ سکتے ہیں اور 5 بھی آ سکتے ہیں۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا وہ کون سی سوموار ہو سکتی ہے۔ تو یہ انسانوں کی اپنی تحقیق ہے۔ قرآن حدیث کے اندر اس میں کوئی ایسی مسلمہ بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، اختلاف کی ضرورت نہیں، تنازع کی ضرورت نہیں۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ آقا دنیا میں تشریف لائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے خوشی بھی ہے اور شکر بھی واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کی کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، جس کے بارے میں نے بتایا تھا، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام اور ایک جناب عبداللہ آپ کے والد محترم۔ اللہ نے ان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم میں تھا کہ عبداللہ کی نسل سے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہ دنیا میں آنے کا سبب اللہ نے بہت بنائے۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے پیدائش کی ان کی۔ باقی پر دنیا کے اندر ایک مرد اور ایک عورت سے انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صرف دنیا میں ایک مثال جناب مریم علیہ السلام کی آتی ہے، جن کو رب العالمین نے اس لیے انتخاب کیا کہ بغیر خامد کے دنیا میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ میرے رب کی طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بنجر کو زرخیز بنا سکتا ہے، خوبصورت جوڑوں کو بے اولاد رکھ سکتا ہے، چاہے تو شادی سے پہلے اپنے پاس بلا لے، چاہے 100 سال سے عمر زیادہ دے دے، چاہے وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے چاہے وہ نہ دیکھے۔ یہ سارے معاملات جو ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے نصیب فرما، دعا کرنا جائز ہے،
اللہ مجھے اور آپ کو صحت والی زندگی عطا فرما، دعا کرنی جائز ہے، اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، نیکیوں والی عمر عطا فرما، دعا کرنی جائز ہے، لیکن قبول کس نے کرنی ہے؟ رب العالمین نے قبول کرنی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آتا ہے، فرمایا صلہ رحمی کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اب اس میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فعال لما یرید۔ اللہ نے اگر میری عمر لکھی ہے 60 سال 65 سال، اللہ چاہے وہ 80 بھی کر سکتے ہیں، اللہ چاہے 100 بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب کچھ اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے 60 لکھی ہے تو 40 میں لے جائے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا۔ دوسرا یہ ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا۔ اب یہ اولاد کا معاملہ ہے، جوڑے کا معاملہ ہے، تخلیق کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ انسان جوانی ہے، بچپن ہے، شباب کا عالم ہوتا ہے، دنیا کی مستانیاں اس کے اوپر آتی ہے، رب کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ پہ رہتا ہے، کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، کہتا ہے خوبصورت میں ہوں، لباس میرا اچھا ہے، خوراک میری اچھی ہے، گاڑی میری اچھی ہے، مکان میرا اچھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ تو میرا ہے۔ اور یہ دنیا میں اتنے لوگ آئے جو کہتے تھے یہ میرا مکان ہے، کئی نسلیں گزر گئیں، وہ تو چلا گیا۔ چند سالوں پہلے آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی، چند دن پہلے بھی ہمارے شہر گجرانوالہ میں شاید علامہ اقبال ٹاؤن میں، میرا خیال آپ نے بھی پڑھی ہوگی خبر، کہ وہاں جائیداد کے تنازع میں 4 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور بھائی آپس میں لڑائی جھگڑا۔ ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے مجھے ایک فون آیا، ایک عورت کہنے لگی کہ میں نے 2 بیٹوں کو 5-5 تولے زیور دیا ہے، حافظ صاحب زکوٰۃ میرے ذمہ ہے یا ان کے ذمہ ہے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو نے 5-5 تولے جو دیے ہیں، تیری کوئی اولاد ہے، عورت بڑی عقل مند ہے نا، ذرا دیکھنا بات کیا کر، حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ کی کوئی اور اولاد ہے؟ اس کا مطلب اس کو مسئلے کا پتہ تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ پوچھا، آخر کار مجبوراً کہنے لگی ہاں میری 3-4 بیٹیاں اور بھی ہیں، 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں۔ میں نے کہا ان کو 5-5 تولے دیے؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی بندی تجھے زکوٰۃ کی فکر لگی، جو ظلم کر رہی ہے اس کا کون جواب دے گا؟ یعنی 5-5 تولے تو اپنے بیٹوں کو دے رہی ہے اور جو بیٹیاں ہیں ان کو تو محروم کر رہی ہے۔ اکثر آج کل ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، یاد رکھو کل قیامت والے دن ظالم اٹھائے جاؤ گے، استغفر اللہ۔ اور ظلم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں شرک بھی ظلم ہے، اور جو اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظالم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم اور دوزخ میں ہے۔ تو میں اس لیے اکثر کہتا ہوں اپنے ہاتھ سے اپنی قبر نہ تیار کرو آگ والی۔ جب اللہ نے وراثت کے حصے مقرر کر دی، کیوں اس میں عمل دخل کرتے ہو؟ حافظہ اولاد بڑی تنگ ہے، مر جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ اگر کوئی بچہ آپ کو مار دیتا ہے، زہر دیتا ہے، تو ہم شہادت پائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے قرآن حدیث کو فالو کیا ہے۔ تنگ کرتا ہے حافظ صاحب، وہ بڑا تنگ کرتا ہے، حافظ صاحب وہ مارتا ہے، حافظ صاحب یہ کرتا ہے، حافظ صاحب وہ کرتا ہے، تو اللہ کے بندے شہید ہو جاؤ۔ مارے گا وہ ظالم بھی ہوگا، قاتل بھی ہوگا، باپ کا قاتل پھر ہوگا نا، استغفر اللہ۔ تو اس لیے کبھی بھی اسلام کی حدوں پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ جب اللہ نے ایک حد مقرر کر دی، اگر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح میں نے اکثر آپ کو حدیث سنائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی تھے، ان کا ساتھ بیٹا بھی تھا، مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، شاید دوستوں نے پڑھی بھی ہے، اور میں نے بھی کئی دفعہ اس خطبہ جمعہ کے اندر دیگر مدارس سے مساجد کے اندر خطبے میں نے کھل کر اس کی وضاحت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے ایک بچے کو لاڑ کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، میری خدمت بڑی کرتا ہے، میرا پیار بڑا کرتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ پیار اور محبت سے جائیداد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر کوئی آپ کا نافرمان ہے نا تو آپ اس کو فراست سے آگ نہیں کر سکتے۔ اسلام میں کوئی آگ نامہ نہیں ہے۔ جو آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا لیکن ہے آپ کا بیٹا، آپ کے بعد بھی پیدا ہوگا، اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا بڑے بیٹے کا حصہ، یہ یاد رکھنا۔ یہ اسلام کے اصول ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو باغ دیا، گھر میں آیا، قربان جائیے میں کہتا ہوں جس گھر میں اللہ نیک بیوی دے دے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ وہ نیک خاتون تھی، صحابیہ تھی،
باپ بیٹا بڑے خوش خوش آئے. جس طرح ہمارے یہاں کسی کی رجسٹری ہو جائے نا تو جس کے نام ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے, مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے, دعوتیں کرتا ہے, مکان میرے نام ہو گیا, کوٹھی میری نام ہوگی, پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک رات بھی رہنی ہے یا نہیں رہنا, وہاں سونا بھی ہے یا نہیں, غسل بھی کرنا ہے یا نہیں, ممکن ہے کہ وہاں اس گھر میں اس کا غسل میت ہی شروع ہو جائے. استغفر اللہ. کئی مسالے ہیں کہ بابا بناتا رہا, جب شفٹ ہوئے ایک رات نہیں رہا, وہاں فوت ہو گیا, وہاں غسل ہو رہا ہے اس کا میت کا. اللہ اکبر. اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے, اللہ دنیا سے لے کر جائے تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اکثر ہم مانا یہ کرتے ہیں اللہ موت آئے تو اسلام پہ آئے. ایک مفسر نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے, اللہ موت آئے تو اسلام پہ آئے, اللہ موت آئے تو سلامتی والی موت آئے. میرے اور آپ کا جسم سارا جڑا رہے, یہ نہیں کہ بازو کدھرے, ٹانگ کدھرے, سر کدھرے. استغفر اللہ. اللہ موت آئے تو اسلام پہ اور سلامتی والی موت آئے. مرنا ہے, تیار رہا کرو کب موت کا فرشتہ ملک الموت میری اور آپ کی جان قبض کرنے آ جائے. بڑے باپ بیٹا خوش آئے, گھر میں آئے, بیگم پوچھتی ہے خیر ہے سیدی آج بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہو, بیٹا بھی بڑا خوش ہے. شہابی کہنے لگا کہ یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بیٹا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, تو میں نے اس کو نا فلاں باغ جو ہے نا اس کے نام کرتی ہے. اس دور میں کاغذوں کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا, یہی ہوتا تھا زبانی ہو گیا, تو میں نے اس کو دے دیا. اب وہ نیک خاتون کیا کہتی ہے, کہتی مسجد نبوی جاؤ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناؤ. اللہ اکبر. پھر مجھے خوشی ہوگی. باپ بیٹا آئے, کہنے کوئی بات نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مسجد نبوی ہو, کائنات کا امام بیٹھا ہوا ہو, کیا وہ منظر ہوگا. ربیع الاول کی باتیں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ قیامت تک زندہ و تبندہ رہے گی انشاءاللہ. جو نبی کے غلام آئیں گے, پروانے آئیں گے, آپ کی ولادت, آپ کے آنے کا مقصد دنیا کے سامنے پیش بھی کرتے رہیں گے, اس پہ عمل بھی کرتے رہیں گے. باپ بیٹا خوشی خوشی آئے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کو فلاں باغ دیا ہے, آقا کی سنت دیکھو. آپ نے بھی وہی سوال کیا جو میں نے پڑھا ہوا تھا, میں نے بھی اس خاتون سے یہی سوال کیا, اور اولاد ہے, 5-5 تولے اس کو دے دیے. شابی سے بھی آقا نے پوچھا اور ہے, ہاں آقا اور میری اولاد ہے. فرمایا ان کو ایک ایک باغ دیا, نہیں. اس کو کیوں دے رہا ہے, مجھے پیارا لگتا ہے. فرمایا یہ ظلم ہے, ظلم پہ محمد گواہ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, تمام مسالک کے اندر متفقہ بات ہے. اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹا بیٹی برابر ہے. 1/2 جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے, نہ وہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں. ہم نے تو دنیا چلے جانا ہے. ہمارے بعد والے جو ہیں وہ اگر بے انصافی کریں گے, ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے تو وہ گناہ گار ہیں. ہم کیوں بے انصافی کریں. کہنے لگے نہیں حافظ صاحب آپ مسئلہ بتائیں زکوٰۃ ہے یا نہیں. دیکھو میں نے کہا پھر میری بات سن, اگر تیری اور اولاد ہے نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو 5-5 تولے دے, ورنہ تو ظالم ہوگی. کہنے لگے حافظ صاحب تجھے مجھے بس یہ بتاؤ زکوٰۃ ہے یا نہیں. میں نے کہا پھر اللہ کی بندی پھر بات سن لے, زکوٰۃ 7.5 تولے پہ ہے. 7.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب تو نے اس کو 5 دیا, اس کو 5 دیا, اب ان کے ذمہ کب ہوگی جب 7.5 تولے ہوگا, یا ان کے پاس پہلے کوئی زیور موجود ہے, سونا موجود ہے, جب وہ جمع کریں گے 7.5 تولے تو پھر سب کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور رہی بات تیرے لیے گناہ کا یہ توق ہے, استغفر اللہ, اگر دینا تو سب کو دو, نہیں تو واپس لے لے. اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آدم و حوا سے یہ نظام چلا, تخلیق کائنات جناب عبداللہ کے لیے اللہ نے اس قائم کو, اس تخلیق کے مقصد کو قائم رکھتے ہوئے مکہ کی سرزمین میں ایک نیک خاتون, نیک نوجوان لڑکی جس کی پاکیزگی اور اس کی نیک نامی کا نام مکے کے اندر موجود تھا. اس خوش نصیب عورت کا نام جناب آمنہ ہے. اللہ اکبر. اتنا خوبصورت جوڑا, کہتے ہیں مکے کی تاریخ میں 2 جوڑے بڑے مشہور ہوئے. ایک ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب ہاجرہ علیہ السلام. جوڑا مکے میں آیا, مکہ آباد ہو گیا, اور آج اتنا آباد ہے کہ مطاف میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جوڑا عظیم جس نے مکے کی سرزمین کو آباد کیا. دوسرا جوڑا جو مکے کی تاریخ میں دنیا میں مشہور ہوا ہے وہ یہ جوڑا ہے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ. ان کے بدن سے جناب اسماعیل علیہ السلام آئے.
وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کے بطن سے کائنات کا امام تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت جوڑا۔ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین میں بڑے بڑے جوڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت جوڑا نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی سرزمین میں اتنا مشہور و معروف جوڑا، آپ جیسا جوڑا نہ آیا ہے نہ کبھی قیامت تک آ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی شان، اتنے رتبے، اتنے مقام، اتنی رفعت، اتنے درجے، اتنی بلندیاں عطا فرمائی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ نے پھر آگے اولاد دی، وہ جناب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور دوسرا جوڑا، صحابہ کرام بہت ہیں، صحابیات بھی بہت ہیں، جناب علی اور جناب فاطمہ جیسا جوڑا بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا اعزاز عطا فرمایا، بیٹی رسول ہے، دماد رسول ہے، حسن و حسین جیسا دو پھول جنت میں نوجوانوں کے سردار اللہ نے عطا فرمائے۔ کتنا خوبصورت جوڑا۔ صحابہ کرام میں ایک اور جوڑے کا نام بھی تاریخ میں آتا ہے، مدینہ کی سرزمین، جن کا چرچا گھر گھر میں ہوتا تھا، مہاجر بھی کرتے تھے، انصار بھی کرتے تھے۔ وہ ہے جناب ابو سلمہ اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا پیار تھا کہ لوگ باتیں کرتے تھے، یار ایسا جوڑا ہونا چاہیے، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ غزوہ احد میں جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ عرب کے ہاں یہ دستور ہے کہ بیوہ ہو، نوجوان لڑکی ہو یا متعلقہ ہو، لڑکے والا یا لڑکا جو ہے وہ خطبہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ عرب کے اندر آج بھی دستور ہے، چل رہا ہے، تو غیر شرعی نہیں ہے۔ اب وہ نکاح کا پیغام بھیجا، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ میں لکھا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ میرا ابو سلمہ سے اولاد ہے تو میرے لیے مشکل ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کائنات کے امام کے لیے نکاح کرنے کے لیے عورتیں جو ہے آگے کہتی تھی اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لو، اور اس عورت کو خود آقا پیغام بھیج رہے ہیں مجھ سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیب عورت۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب جواب دے دیا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عورت کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا فرمایا اسے کہو ابو سلمہ کے بچے میرے بچے ہیں، کیا اللہ کا رسول بے انصافی کرے گا؟ اللہ اکبر، ان کے بچے میرے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی تو ام سلمہ راضی ہو گئی، آپ نے نکاح کر لیا۔ اور یہ وہ عظیم خاتون ہے، سن 6 ہجری میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ جب گئے تھے، آپ کی عادت تھی قرعہ ڈالنے کی، تو اس لیے آپ کا کوئی سفر جو ہے بیوی کے بغیر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بیوی کو لے چھڈو پر اتنے بھی ستاندی اتنے بھی جا کے ستائے گے، استغفر اللہ، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام نے جو جوڑا بنایا اس کو لباس کہا گیا ہے، کئی گناہوں سے بچتا ہے، کئی مسائل سے بچتا ہے، کئی پریشانیوں سے بچتا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اس لیے اللہ جو جوڑے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ، اے اللہ جن کے جوڑے چلے گئے، ساتھی کیلا رہ گیا، جو فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ اس کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ تنہائی کو عربی زبان میں ایک فقرہ بولتے ہیں اکثر عرب کے ہاں کہ تنہائی موت ہے، اور بالکل بات کنفرم ہے۔ کوٹھی ہو، نعمتیں بے شمار ہو، ہر چیز کی سہولت ہو، کھانے کو اچھا، پینے کو اچھا، پہننے کو اچھا، سواری کے لیے اچھا، اگر زندگی کا ساتھی نہیں تو کسی چیز میں لطف نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لو، عرب ممالک، آج ہمارے ہاں اتنی مشکلات آ گئی، کسی کی بیوی فوت ہو جائے وہ شادی نہیں کر سکتا، خاوند فوت ہو جائے اور شادی نہیں کر، ہمارے معاشرے کی یہ مشکلات ہیں نا، اسلام میں تو نہیں ہے۔ عرب کے اندر آپ دیکھ لو ادھر عدت ختم ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ عدت کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی لوگ نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیتے تھے، کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ نے پابندی لگا دی نو عدت کے دوران نہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ کام وہاں چل رہا تھا، لوگ پیغام بھیجتے تھے تو اللہ نے پابندی لگائی نا کہ عدت کے دوران متعلقہ کو اور بیوہ کو آپ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں موجود تھا۔
اب اسلام کے اندر آسانی ہے، ہمارے معاشرے میں مشکلات ہو گئی ہیں۔ بابے کی بابی فوت ہو جائے، وہ کبھی اولاد کی طرف دیکھتا ہے، کبھی بیٹوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہے، شرم کے مارے بات بھی نہیں کرتا، اولاد کو خیال نہیں آتا۔ نماز بھی پڑھیں گے، عمرے بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو دین فطرت ہے اس میں ظلم اور زیادتی کریں گے۔ اور بعض گھروں کے اندر پھر ایسی ایسی شکایتیں آتی ہیں، الامان والحفیظ، اللہ سب کی عزتیں محفوظ فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شکایتیں کب آتی ہیں؟ جب ہم دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب دین کو قبول کیا جائے پھر کبھی شکایت نہیں آئے گی، کبھی گھروں میں لڑائی نہیں ہوگی، کبھی شک شبے کی دیوار نہیں بنائی جائے گی، کبھی کسی کی نظر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ اسلام دین فطرت ہے، اور جب تک ہم فطرت میں رہیں گے سکون میں رہیں گے، جب فطرت سے ہٹ جائیں گے سمجھو پریشانی ہے۔ یہ اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام سفر پہ گئے تھے، جب منزل نہیں آئی تھی تھکاوٹ محسوس ہے نہیں ہوئی تھی، اور جب منزل کراس کر گئے تو تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی، بھوک بھی محسوس ہوگی۔ یہی دین فطرت کی مثال ہے۔ جب ہم دین فطرت سے ہٹ جاتے ہیں پھر پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی۔ اب دیکھو یہ جوڑا ام سلمہ نکاح کر لیا صلح حدیبیہ میں، اسی خاتون کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر لیا کہ اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ خیمے میں تشریف، آپ نے پریشانی کا عالم تھا، 1400 صحابہ تھے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کا ساتھی کتنا اچھا ہے، اپنے خامد کے دکھ کو بھی پہچانتی ہے، سکھ کو بھی پہچانتی ہے۔ جس وقت تو آقا سے پوچھا، آقا اگر اجازت ہو، آپ کی پریشانی نظر آ رہی ہے، تکلیف پیشانی سے پتہ چل رہا ہے۔ کہنے لگے ام سلمہ میں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم نے واپس جانا، احرام باندھے ہوئے، ذوالحلیفہ کراس کر چکے ہیں۔ جن دوستوں نے حج عمرہ کے ذوالحلیفہ آپ نے دیکھا ہے، وہ میقات ہے، احرام باندھا ہے۔ کئی سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، بیت اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ جو اٹھتے بیٹھتے بیت اللہ کو دیکھتے تھے وہ تو تڑپتے ہی تھے نا، جو مہاجر تھے ان کے لیے تو اتنا تڑپنا تھا، اٹھتے تو بیت اللہ، چلتے تو بیت اللہ، گزرتے تو بیت اللہ۔ اب 6 سال ہو گئے بیت اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب امید کی کرن بنی، احرام باندھا ہوا ہے، آقا نے معاہدہ کر لیا واپس چلے جاؤ۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، دل ٹوٹ گئے۔ چند سالوں پہلے اللہ تعالیٰ کرونا کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں دوبارہ اس طرح کی وبا نہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بعض دوست، مجھے فون بھی آیا جس وقت یہ کرونا کا آغاز ہوا تو بعض فلائٹیں پرواز کر چکی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دوست فلائٹ پہ جاتے ہیں، جہاز پہ جاتے ہیں، وہ لاہور میں احرام باندھ لیتے ہیں، جہاز فضا میں چلا جاتا ہے، مکے کے قریب، جدے کے قریب پہنچ چکا ہے، اعلان ہوا کہ ایئرپورٹ بند ہو چکے ہیں، لوگوں نے احرام باندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے فون آیا کہ آفا صاحب اب راستے بند ہو گئے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تمہاری نیتوں کو قبول فرما لے گا۔ تم نے احرام باندھا، سفر کے اخراجات لگائے، نیت بھی کی، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ توفیق دے گا تو آئندہ سال کر لینا۔ کتنی تکلیف ہوگی ان دوستوں کو جنہوں نے پھر بغیر عمرہ کیے، بغیر طواف کیے، بغیر صفا مروہ سعی کیے احرام اتار کے واپس گھروں کو آ گئے۔ بہت سے جہاز واپس آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان مہاجروں کو پر کتنی گزری ہوگی جو اٹھتے بیٹھتے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، آج روک دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی دیکھو، مسلم اجازت ہے میرے سردار، میرے آقا، یہی حکم ہے اولاد کے لیے، یہی بیوی کے لیے کہ خاوند سے، باپ سے، ماں سے بات کرنی ہے تو اجازت لے کر بات کرنی چاہیے۔ آج یہ معاشرہ اسکولوں کا جو یونیورسٹیوں میں موجود ہے، کسی شاگرد نے استاد سے بات کرنی تو پہلے اجازت لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ماں باپ کا مقام تو استاد سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی کے لیے خاوند کا مقام اللہ کے رسول اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ فرمایا خاوند کی نافرمانی جہنم اور دوزخ میں جائے گی، خاوند کی ناشکری جہنم اور دوزخ کا ایندھن بنے گی۔ دیکھو یہ ہماری امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا اجازت ہو تو میں آپ سے ایک مشورہ کروں، مشورہ دوں؟ فرمایا ہاں اجازت۔ فرمایا آپ اس طرح کریں، صحابی کو بلا کے نہ حجامت بنوائیں، احرام کھول دیں،
صحابہ کو یقین ہو جائے گا اب مکے نہیں جانا، واپس ہے مدینے جانا ہے۔ آپ نے میں اللہ سلمہ کی فہم و بصیرت میں برکت عطا فرما۔ آپ نے مشورہ قبول کیا، صحابی کو بلایا، حجامت کروائی، احرام کھولا، صحابہ کو یقین ہو گیا اب اللہ کے نبی نے مکے نہیں جانا، واپس ہے مدینے جانا، سب نے احرام اتار دیا۔ اس لیے یہ اللہ کے حکم سے یہ پیار اور محبت جوڑوں میں پڑتا ہے، اور اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا جو میاں بیوی میں نفرت ڈالتا ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ دیکھو سارے رشتوں میں اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو جوڑا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست، چاہے وہ سسرال سے ہے چاہے وہ پیکے سے ہے، میاں بیوی میں نفرت پیدا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ شیطان ہے، استغفر اللہ۔ اور تاریخ میں بھی لکھا ہے یہ جو ابلیس شیطان ہے نا، سورج جب غروب ہوتا ہے تو اپنی مجلس لگاتا ہے اور وہ بدماش بیٹھا ہوا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ سے اس نے مہلت لی ہوئی، اور وہ مورخ لکھتا ہے راج ٹپک رہی ہے، مکروہ چہرہ ہے شیطان کا، دیکھا تو نہیں لیکن اس نے وہ اس کی شکل جو ہے وہ کہ خبیث کی شکل، بیٹھا ہوا سر جھکا کے بیٹھا ہے بدماش۔ شیطان دن کی رپورٹیں دے رہے ہیں، اس کے چیلے چمٹے، کوئی کہتا ہے قتل کروایا، زنا کروایا، سود کھلایا، شراب پلائی، جوا کھلایا، سارے گناہ۔ آخر میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک چھتونگڑا چھوٹا سا شیطان بیٹھا ہے، وہ کبھی اچھلتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اچھلتا ہے کبھی بیٹھتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے اس چھتونگڑے کو پوچھو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں بھڑک رہا ہے؟ ہاں تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا سردار انہوں نے کیا کیا، کام تو میں کر کے آیا۔ کیا کر کے؟ میں گھر میں گیا، میاں بیوی کے دل میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اولاد کی ماں باپ سے، میں نے اس گھر میں پھر طاق لگا لیا۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طرح آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی جادو ٹونا کر کے میاں بیوی کو لڑاتا ہے، خامد کی غیر موجودگی میں بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کی خامد کی بدخوئیاں کرتا ہے، مقصد کیا ہے کہ نفرت پیدا ہو، مقصد کیا ہے ان کی لڑائی ہو، مقصد کیا ہے کہ ان کی طلاق ہو، استغفر اللہ ثم استغفر۔ شیطان ہے وہ مرد عورت جو میاں بیوی میں نفرت پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ کہتا ہے میں نے پھر ایسا وسوسہ ڈالا، میاں بیوی کو لڑا کے رکھ دیا، اولاد کو دور کر دیا، گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہتے ہیں ابلیس اپنے تخت سے اٹھا، اس کے قریب گیا، اس کا منہ چوما گندے کا، کہنے لگا کام تو یہ کر کے آیا، استغفر اللہ۔ اب پتہ چلا کہ جو اچھے جوڑے ہیں رب بھی ان کو پسند کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس گھر سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی وسوسہ آئے کسی انسان کی طرف سے یا کسی جن کی طرف سے، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، دوسرا سورۃ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیا کرو، آیت الکرسی کثرت سے پڑھا کرو، معوذتین کثرت سے پڑھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ جو یہ مکر کرتا ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی چال اسی کے اوپر ڈال دے گا، اس کے اوپر یا اس کی نسل پہ ڈال دے گا، استغفر اللہ۔ وہ فیملی تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ قرآن حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جوڑے جن کا میں ذکر کر رہا، مکے میں ابراہیم اور ہاجرہ کا جوڑا، مکے میں جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کا جوڑا، ادھر بچہ پیدا ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا نبی ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا یہ خوش نصیب جوڑا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جوڑے ہیں، ان سے اعلیٰ جوڑا یہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کا ہے، جن کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام کا انتخاب فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا انتخاب فرمایا، یا ایھا المزمل کا انتخاب فرمایا، یا ایھا المدثر کا انتخاب فرمایا، سید الثقلین کا انتخاب فرمایا، رحمت للعالمین کا انتخاب فرمایا، سرور کونین کا انتخاب فرمایا، خاتم الانبیاء والمرسلین کا انتخاب فرمایا۔ نہ ایسا جوڑا آئے گا، نہ ایسا بچہ آئے گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر آپ کی یہ ولادت سعادت
بہت بڑی خوش نصیبی اس جوڑے کے لیے ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو جوڑے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما، اور پھر جب محبت ہوگی تو پھر یہ دعا کام آئے گی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ خطبہ جمعہ کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، جو جوڑے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ شیطانیاں کر رہے ہیں اے اللہ جو پریشان کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، اور جو میاں بیوی ناراض ہے، لڑائی ہے، جو کروا رہا ہے، چاہے وہ سسرال میں سے ہے چاہے وہ پیکے میں سے ہے، تو وہ ظالم ہے، تو مظلوم اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے والدین کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہے اور بد دعا بھی قبول ہے۔ اے اللہ ہم اس عظیم جوڑے کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ جن قبروں پہ لیٹے ہیں اللہ ان کو آپ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہے اور پھر اتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، میرے لیے آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے اس محبوب پیغمبر کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن آپ کے جھنڈے کے نیچے آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا، آپ کے جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری نسلوں کو ان کی سرداری میں اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت کیا حال بیمارانہ کیا اللہ تھوڑی نیکی قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ حج بدل کی طرح عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حج بدل کا ذکر کیا وہاں عمرے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اجازت ہے۔ دوسرا حج جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر، کیونکہ عمرہ فرض نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہے کرے نہ کرے تو اس کے لیے کوئی اس کا سوال و جواب نہیں ہوگا۔ حج فرض ہے، اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا، بیمار ہو گیا یا کوئی رکاوٹ ہو گئی، موقع نہیں ملا، تو یہ حج اس کے ذمے ہے، تو حج بدل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا، اس طرح محدثین کہتے ہیں کہ عمرہ بھی کسی کی طرف سے اگر کرنا ہے تو پہلے اپنا عمرہ کرے گا پھر وہ کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے۔ دوسرا اسلام نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، کیونکہ یہ قرض ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کے ذمے قرضہ ہے تو اس کا قرضہ نکال کے ورثاء کو تقسیم کیا جائے، اس طرح یہ حج بھی اس کے ذمے قرضہ ہے، حج کے پیسے نکال کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس لیے حج بدل جو ہے، جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ حج بدل اس کو کروایا جائے جس کو حج کے مناسک صحیح طریقے سے آتے ہوں، تاکہ حج کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو اسے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حج بدل جو ہے اگر اس کے ذمہ حج تھا، ایک حج ہوتا ہے کہ حج اس نے فرض کیا ہوا تھا، ویسے نفلی حج ہے وہ نہیں ہے، حج بدل وہ ہے جو حج فرض تھا اس نے نہیں کیا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا یا کوئی رکاوٹ ہو گئی، تو وہ حج جو ہے اس کے ذمہ ہے، اس کو کرنا پڑے گا، وہ رسا کے لیے ضروری ہے۔ یہ کچھ دعائیں ہیں، شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا بھی مجھے اجاز صاحب ملے تھے خطبہ جمعہ سے پہلے، اب ان کی اہلیہ بہتر ہے، گھر میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ شیخ ندیم صاحب ان کی اہلیہ کا آپریٹ ہو چکا ہے، وہ بھی کامیاب، اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو بیٹی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا ایک بھائی ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اس میرے بھائی کے مال و جان میں برکت کثیر عطا فرما۔ میرے بزرگ جس طرح آپ دوست چاہتے ہیں اس مسجد کے بانی حاجی عبدالوحید صاحب، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، پریشانی ہے یا بیماری ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمارے اس بزرگ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ بھائی حذیفہ اس کی نانی امی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نانی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی محسن کے والدین اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ ایک بھائی کسی مسئلے میں پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما۔ ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ شوگر کے مریضوں کے لیے خصوصی دعا ہے، تو یہ تو سب یہ جو بھی چکر ہوتا ہے شوگر ہے، اے اللہ ہم سب شوگر کے مریضوں کو نہیں بلکہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میاں زبیر صاحب کی والدہ بیمار ہے، ہماری بزرگ خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حافظ شہزاد صاحب پنڈی والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ خورشید مسجد کے جتنے نمازی ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یہ ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ہمارے ایک نمازی حاجی صاحب لاہور والے، ان کی اہلیہ انتقال کر چکی ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کی بخشش فرما، حاجی صاحب کو ان کے ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ ایک دوست ہے اس کی بیٹی اسپتال میں داخل ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں یا گھروں میں اسپتالوں میں، سب بیماروں کو اللہ لفظ کن کے ساتھ شفا یابی عطا فرما۔ ہم بیمار پروفیسر رشید صاحب اکثر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہمارے پروفیسر افتخار حسین ڈار صاحب صاحب فراش ہیں، پروفیسر حافظ ارشد صاحب صاحب فراش ہیں، الحمدللہ وہ کہتے ہیں گھر آ گئے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ الوی صاحب ہمارے نمازی تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اور دوسرا میری آپ سے ادباً گزارش ہے، پیار سے گزارش ہے، الفت سے گزارش ہے، پنجابی جانتے ہیں ترلا بھی ہے، خطبہ جمعہ کی اذان سے پہلے آیا کرو، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ خطبہ جمعہ کی اذان پہلی نہیں، دوسری اذان کوشش کرو، انشاءاللہ آپ نیت کر لو میرا تمہارا رب آپ کو توفیق ضرور دے گا۔ یہ صرف ہمارا نا میں سمجھ تھوڑی ٹھیل لے سستی ہے، نہانا ہے پہلے شروع کر لو، کپڑے رستی کرنے پہلے کر لو، جو بھی کام ہے نا آپ دیکھیں کہ 12:40 یا 45 پہ اذان نہیں، 12:35 پہ 12:30 پہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لیں۔ مجھے بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آئندہ خطبہ جمعہ یہ دن آنا یا نہیں آنا، تو جب آ جائے تو غنیمت سمجھو، اور پھر ذکر مصطفیٰ اور ہے، سچی بات ہے جو بھی بیان ہو مزے کا ہوتا ہے، لیکن جب میں یہ ولادت کا اور ذکر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں سچی بات ہے میرے جسم میں جان آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اتنی برکت ہے ذکر مصطفیٰ میں، درود میں اور آپ کے ذکر میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی، اور سننا بھی شفا بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اتنا پیارا ذکر ہو رہا ہے، آپ خطبہ جمعہ کی اذان سے پہلے خود بھی آیا کرو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کیا ہے، شان کیا ہے، رتبہ کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ ٹیچ اس لیے کرتا ہوں کہ میری نئی نسل یہاں بیٹھی ہے تاکہ ان کو بھی کسی کے دل میں بات اتر جائے، میرے لیے اور آپ کے لیے صالح ثواب و صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعظم واجل واعظم واعظم اکبر۔ جو دوست کھڑے ہیں ان کو جگہ دے دے، ذرا تھوڑا آگے ہوئے۔
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائیں، صفیں درست کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، پہلے اگلی صفوں کو پر کر لیں، اپنی شلواریں پتلونیں تہمہ ٹخنوں سے ہمیشہ اونچی رکھیں، اپنا موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.